انبیاء کھڑے ہیں صف بصف اور مصطفیٰ امام ہو گئے، مصطفیٰ امام ہو گئے، اور مصطفیٰ یہاں پر حضور کے یوں تو بڑی کوالٹیز ہیں، بڑے لطائف ہیں، لیکن تین بڑے بڑے آپ کے لطائف۔ ایک کیا ہے؟ آپ کو اللہ نے شان بشریت عطا فرمائی۔ کیا عطا کی؟ شان ہمارے نبی بشر ہیں، بشر نبی ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اعلی حضرت احمد رضا خان نور اللہ مرقدہ نے لکھا کہ نبی کو بشر نہ مانے وہ مسلمان نہیں، لہذا ہمارا نبی کی بشریت پر کیا ہے؟ ایمان ہے۔ یہ نبی کی ایک صفت۔ دوسری صفت نورانیت، اور جو سب سے اعلیٰ صفت ہے وہ ابدیت، اس لیے کہ بشریت مسجد اقصی میں رہ گئی، نورانیت سدرۃ المنتہا پر رہ گئی، اور اللہ کی بارگاہ میں ابدیت مصطفیٰ پہنچی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ تو ان تینوں لطائف کو معراج ہونا تھی، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1.25 لاکھ نبیوں کو مسجد اقصی میں جمع کر دیا تاکہ سارے نبی مقتدی بن جائے، مصطفیٰ امام بن جائے، ان کا عہد بھی پورا ہو جائے، مصطفیٰ کی امامت بھی مسلط ہو جائے، مصطفیٰ کی بشریت کو معراج بھی ہو جائے، اور سارے نبیوں کو مصطفیٰ کی زیارت بھی ہو جائے۔ تو یہاں پر بشریت کو جمع کر دیا۔ اب صحیحین کی حدیث مبارک، حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مررت علی موسیٰ بی عند کسیب الاحمر وہو قائم یصلی فی قبرہ، کہ میری سواری جب گزر رہی تھی کسیب احمر، ایسا ہی قبرستان ہے جس طرح مدینہ منورہ میں جنت البقیع، بڑے انبیاء کرام آرام فرما ہے، بڑے اولیاء کرام، وہیں پر موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور۔ حضور نے فرمایا کہ جب میری سواری وہاں سے گزری تو میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بعض علماء نے کہا نماز پڑھ رہے ہیں، نماز انبیاء کرام سے بڑھ کر نمازی کون؟ لیکن نماز اس ظاہری زندگی میں مکلف ہے، انتقال کے بعد تو کوئی مکلف نہیں شرعی طور پر نماز پڑھے، لیکن انبیاء کی بڑی شان، ٹھیک ہے نا، وہ نماز پڑھتے ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے، وہ زندہ ہے۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام فی قبرہ، قبر میں، حدیث میں قبر کے الفاظ ہیں، اپنی قبر میں کھڑے ہیں۔ میں نے ایک لمحے کے لیے غور و فکر کیا کہ خاص اسی وقت میں، وہ تو رات کا پہر تھا، اور رات میں تو نماز نہیں ہوتی، تہجد کا وقت بھی صبح صادق سے پہلے شروع ہوتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے تھے، صلی اللہ علیہ وسلم مانے نماز بھی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم مانے درود بھی ہے۔ تو میرا ظن یہ کہتا ہے، ظن عشق یہ کہتا ہے کہ حضور کی جب سواری گزر رہی تھی، یہ تو استقبال کا موقع تھا، یہ استقبال کا موقع تھا۔ اور دلیل کے طور پر میں آپ کو ایک اور حدیث مبارک پیش کر دیتا ہوں، امام عبد الوہاب شعرانی علی باقیت والجواہر میں لکھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع ایسا آیا نا کہ جب آپ حجابات کبریا میں پہنچے، اللہ کے قرب و انوار میں پہنچے، تجلیات میں پہنچے، تو آپ کے عوارض بشری پر گھبراہٹ طاری ہوئی، ٹھیک ہے نا، ایسا تھا کوئی بھی نہیں تھا، تو ایک دم سے آواز آتی، قف، اے محمد رک جائیے، فَإِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّي، اے محمد رک جائیے، آپ کا رب کریم درود پڑھ کر آپ کا استقبال کر رہا ہے۔ یہ حدیث مبارک، اور آواز کس کی سنائی دی؟ یار غار صدیق اکبر کی، اللہ اکبر، پیغام رب کا تھا، آواز صدیق اکبر کی، سبحان اللہ، کیا کہنا، ان کی آواز میں حضور رک گئے۔ اور یہ نا قرآن میں دنا فتد اللہ، دنا کا مطلب ہے حضور بڑے، فتد اللہ میں زیادہ الفاظ، اللہ قریب ہوا، اور یہ حدیث مبارک بھی ہے، ٹھیک ہے نا، دنا الجبارو رب العزتی دنا فتد اللہ منہ قاب قوسین او ادنا، کہ جب اللہ تبارک و تعالی حضور کے قریب ہوا اور قریب ہوا تو حضور رک گئے، تو وہاں پر بھی درود و سلام۔ تو یہاں بخاری شریف میں کہ موسیٰ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی نماز بھی درود بھی، اور
اور یہ استقبال کا موقع ہے. معلوم ہوا نبی پر درود پڑھا جائے تو بیٹھ کر نہیں پڑھتے. موسیٰ علیہ السلام کی بھی سنت ہے, قبر انور میں بھی ہے, حضور کی سواری گزر رہی ہے تو کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھ کر استقبال کر رہے ہیں. مررت موسیٰ وہو یصلی. اچھا صاحب, ایک اور عجیب و غریب نکتہ. حضور نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں موجود, یہ حیات انبیاء. میں جب پہنچا وہاں پر مسجد اقصیٰ تو میں نے دیکھا آدم سے لے کر سارے نبی اور موسیٰ علیہ السلام وہاں پر بھی پہلے موجود. اور پھر آسمانوں پر پہنچا تو چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام پہلے بھی وہاں پر موجود. میں نے بڑی عجیب و غریب بات ہے, موسیٰ علیہ السلام کی رفتار دیکھیے, ہر جگہ پہلے سے موجود. تو علماء کرام نے تصریح فرمائی کہ حضور سواری کی رفتار سے چل رہے تھے. کس کی؟ سواری کی رفتار سے چل رہے تھے, اور موسیٰ علیہ السلام نبوت کی رفتار سے سفر کر رہے تھے. اس لیے نبوت کی رفتار کا کیا کہنا. یہ جو نا برق, اسپیڈ آف دا لائٹ کے 1,86,000 مائلز پر سیکنڈ, ٹھیک ہے نا, یہ برق, یہ بجلی کی رفتار. اور براق اس سے بھی تیز رفتار. اتنا تیز رفتار براق, لیکن موسیٰ علیہ السلام کی رفتار روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ. ہر جگہ پہلے سے موجود, وہاں پر بھی یہاں پر بھی پہلے سے موجود. اور جب حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ پہنچے تو حضور نے مختلف انبیاء کرام کے خد و خال کا تعارف صحابہ سے کروایا. یہ موقع نہیں ہے, بات لمبی ہو جائے گی, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑا, مجھے مصلی پر کھڑا کر دیا, 1.25 نبی مقتدی بن گئے, میرے مصطفیٰ امام بن گئے. ٹھیک ہے نا. اور میں کہا کرتا ہوں وہ شعر ہے نا, انبیاء کھڑے ہیں صف بصف, اور مصطفیٰ امام ہو گئے, مصطفیٰ امام ہو گئے. اور مصطفیٰ کی شان دیکھ کر بادشاہ غلام ہو گئے, بادشاہ غلام ہو گئے. تو سارے انبیاء صف بصف کھڑے ہیں, حضور ان کے امام ہو گئے. تو یہاں پر حضور کی بشریت کو معراج تھی. ہر دور کے بشریت کے بڑے بڑے رہنما پیچھے کھڑے ہیں صف بصف, اور مصطفیٰ مصلی امامت پر کھڑے ہیں. تو یہاں پر حضور کی عوارض بشریت کو معراج تھی, سارے نبیوں سے آگے, یہ بشریت کی معراج تھی. پھر حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے, ایک آسمان, دوسرا آسمان, تیسرا آسمان. انبیاء کرام ہر آسمان پر اللہ نے نبیوں کو کھڑا کیا. آدم علیہ السلام پہلے آسمان پر, حضرت عیسیٰ دوسرے پر, حضرت ادریس دوسرے پر, حضرت یوسف علیہ السلام تیسرے پر, حضرت ادریس چوتھے پر. ٹھیک ہے نا. اسی طرح انبیاء کرام کھڑے رہے, حضرت ہارون چھٹے پر, حضرت پانچویں پر, حضرت موسیٰ چھٹے پر, حضرت ابراہیم ساتویں پر. پھر آسمان کے پار گئے, سدرۃ المنتہا کے مقام پر پہنچے, اور قرآن کہتا ہے اذ یغشی السدرۃ ما یغشی. اس مقام پر فرشتوں نے دعا کی, اللہ تیرا حبیب تیرے جلوے دیکھنے آ رہا ہے, ہمیں موقع دے ہم تیرے محبوب کے جلوے تک لیں. اللہ نے دعا کو قبول فرمایا. اور سدرہ, اس کی بیری کا حال بھی علماء نے لکھا, کوئی درخت کا, وہاں پر بیٹھ گئے. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی, اتنے ملائکہ جمع ہوئے کہ وہ بیری کا درخت ڈھک گیا, ڈھانپ لیا. اور اس مقام سے آگے جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ بس میری حد ختم, میری باؤنڈریز اینڈ ہو گئی ہے, ختم ہو گئی ہے, میں اس سے آگے نہیں جا سکتا. اب وہ مقام کیا تھا؟ نورانیت کا. دعوت فکر دے رہا ہوں آپ کو. بشریت پر ہمارا, بتائیے, نبی کی بشریت پر کیا ہے ہمارا؟ ایمان. تو بشریت کو معراج مسجد اقصیٰ. اب سدرۃ المنتہا نورانی ملائکہ کی جگہ, اور جبرائیل امین کیا ہے؟ نورانی ملائکہ کے سردار. بتائیے ان فرشتوں میں بشریت ہے؟ نہیں, فرشتے نور کے بنے ہوئے. اور اللہ نے ہمیں بشریت بھی دی, اور جس کا جتنا مقام اتنی نورانیت بھی اللہ نے دی. ٹھیک ہے نا. فرشتوں کو فقط نورانیت, بشریت نہیں.
لہٰذا جب فرشتے وہاں پر پہنچے تو جبرائیل امین جو فرشتوں کے سردار، نورانی ملائکہ کے سردار، وہ کہتے ہیں لو دنوت ان ملۃ لاحترقت، یا رسول اللہ اس سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا، اللہ کے انوار و تجلیات کی اتنی شمع روشن ہے کہ اس سے آگے میں بڑھا تو میرے نورانی پر جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے ان کی حاجت پوچھی، وہ الگ ایک موضوع ہے، لیکن حضور مسکراتے ہوئے آگے چلے گئے اور قیامت تک کے مسلمانوں آپ سب کو پیغام دے گئے، میری بشریت اور نورانیت کے جھگڑوں میں نہ پڑنا۔ بشریت کو معراج تو مسجد اقصی میں ہو گئی تھی، یہاں تو جبرائیل کی نورانیت کی بھی بس ہو گئی تھی، جبرائیل کی نورانیت کی بس ہو گئی تھی، اس سے آگے جبرائیل کی نورانیت نہیں جا سکتی تھی۔ لیکن میں مسکراتے ہوئے آگے جا کر یہ پیغام دے رہا ہوں کہ جہاں پر جبرائیل کی نورانیت کی انتہا ہوتی ہے وہیں سے نورانیت محمد مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے، اور وہ مخصوص نورانیت تھی جو جبرائیل سے بھی آگے کی نورانیت تھی۔ یہاں تک تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جبرائیل جیسی نورانیت تھی، صاحب یہ مقام تھا۔ اگر ایسی ہی نورانیت مصطفیٰ کی ہوتی تو یہاں پر اینڈ ہو جاتی، سفر رک جاتا، لیکن معلومہ نبی کی نورانیت جبرائیل سے کہیں بڑھ کر ہے۔ جبرائیل کی نورانیت سدرہ پر رک جاتی ہے، نبی کی نورانیت سدرہ کے پار چلی جاتی ہے۔ تو وہاں آپ کی نورانیت کو معراج۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر پہنچے، اور عرش پر پہنچے تو خطاب ہونا شروع ہو گیا، ادنو منی، اے نبی قریب ہو جاؤ، آ جاؤ۔ حضور اپنا قدم بڑھاتے ہیں، اب یہ نبوت کی رفتار دیکھیے، حضور فرماتے ہیں کہ میں قدم بڑھاتا تو مکہ مکرمہ کعبہ سے لے کر جتنا فاصلہ طے کیا تھا ہر قدم پر اتنا فاصلہ طے ہو جاتا، ہر قدم پر اتنی نبوت کی رفتار، ٹھیک ہے نا، سفر ہو رہا ہے، ادنو منی کے خطاب ہو رہے ہیں، حجابات کبریاء ہٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا عرش پر اللہ استوا فرماتا ہے، لہذا آپ نے وہ قرآن کا پیغام یاد آ گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طوا کی مقدس وادی میں پہنچے تو قرآن کہتا فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو صدائی موسیٰ رک جاؤ، اپنی جوتیاں اتار لو، یہ طوا کی مقدس وادیاں ہیں، جوتی اتار کر آؤ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نالین اتارنے لگے، اللہ کی آواز آئی محبوب نالین پہن کر آؤ۔ حکم موسیٰ کو ہوا نالین اتارو طور پر، حکم محمد کو ہوا نالین پہنے آؤ ادھر۔ ارے تم کہاں موسیٰ کہاں، وہ اور تھے تم اور ہو، تیرے صدقے عرش پیدا تم ہمارے نور ہو، تیرے صدقے عرش پیدا تم ہمارے نور ہو۔ تو حضور نالین پہن کر گئے، کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی بشریت سمٹتے سمٹتے نالین تک آ گئی تھی، اگر وہ اتار دیتے تو بشریت نہ رہتی، لہذا نالین بشریت اتارنے سے اللہ نے منع کر دیا۔ اور حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حجابات کبریاء میں پہنچے اور کتنا قریب ہوئے، دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، ادھر نبی بڑھے ادھر خدا اپنی شان کے مطابق قریب ہوا، اور پھر ایک مقام آیا قاب قوسین او ادنی، جب آپ دو کمانوں کو ملائیں نا تو وہ قوسین بن جاتے ہیں، یہ قوسین ہے، ٹھیک ہے نا، اتنا قریب ہو۔ اور اگر آپ بغل گیر ہوں تو کیا ہوتا ہے، قوسین بن جاتی ہے۔ ان بھووں کو بھی قوسین کہتے ہیں۔ تو اللہ نے سارے فاصلے مٹا دیے، اللہ فرماتا ہے نہیں او ادنا، اس سے بھی قریب ہو گئے، قاب قوسین او ادنا، اس سے بھی قریب ہو گئے۔ تو اللہ نے سارے فاصلے ختم کر دیے، لیکن دوستو ایک فاصلہ وہاں پر بھی باقی تھا، وہ اگر کسی نے ختم کر دیا تو مشرک ہو گیا، اس لیے کہ حضور وہاں پر بھی اللہ کے عبد خاص تھے، بندے تھے، اللہ وہاں پر بھی اپنے محبوب کا رب تھا۔ یہ فاصلہ ختم نہ کرنا صاحب، اللہ وہاں پر بھی خدا، حضور وہاں پر بھی مخلوق۔ ہاں مخلوق میں سب سے اعلیٰ اور اولیٰ ہمارا نبی، لیکن یہ عبدیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں کیا تحفہ لے کر گئے بتائیے؟ ہم ایسا کرتے ہیں نا، کوشش کرتے ہیں وہ تحفہ لے کر جائیں جو میزبان کے پاس نہ ہو، ایسا ہی نا، یہی کرتے ہیں۔ اس ملک میں جائیں تو وہ چیز لے کے جائیں وہاں نہ ملتی ہو، تو حضور اللہ کی بارگاہ میں وہ تحفہ لے کر گئے جو رب کے پاس بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ کیا تحفہ لے کر آئے، کیا لے کر گئے؟ حضور اللہ کی بارگاہ میں اپنی بندگی لے کر گئے، حضور اللہ کی بارگاہ میں اپنی عبدیت لے کر گئے۔ عبدیت اللہ کے پاس ہے نہیں، بندگی ہے نہیں، اللہ کسی کا بندہ نہیں ہے،
وہ معبود ہے، اللہ کے پاس عبدیت نہیں، وہ معبود ہے۔ تو حضور اللہ کی بارگاہ میں عبدیت لے کر گئے، سجدہ ریز ہو گئے کہ اللہ محمد زمین پر بھی تجھی کو سجدہ کرتا ہے اور ادنا کے مقام پر بھی تجھی کو سجدہ کرتا ہے۔